اور آپ میں سے ہو سکتا کسی نے دیکھا ہوگا، جس نے دیکھا ہوگا وہ توبہ کر لینا، اور جس نے نہیں دیکھا ہوگا آئندہ اس سے دور بچتے رہنا۔ اور چونکہ جو لوگ یوٹیوب استعمال کرتے کہیں نہ کہیں نظروں سے گزرتا ہے۔ مجھے تو کسی نے بھیجا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا شاید اس سے ہمیں قرآن سمجھ میں آ جائے گی۔ شاہی امام جموں، شاہی امام جموں، شاہی۔ اور ہمارے زمانے کے اندر ایک نئی چیز پیدا ہو گئی ہے۔ ایک تو ہے کہ فضول بحثیں کریں گے، اور اس کے علاوہ بہت بڑی خطرناک چیز پیدا ہو گئی ہے۔ بندے یہ سمجھتے ہیں ہم قرآن کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے، وہ قرآن کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کر رہے، وہ توہین کے مرتکب ہوتے ہیں، اور توہین کے ساتھ ساتھ ان کے ایمان کو خطرہ ہوتا ہے۔ اور یہ خطرہ سب سے زیادہ یوٹیوبر والوں کو ہوتا ہے، جو یوٹیوب بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور یوٹیوب کو اپنا مقتدا، رہبر اور رہنما تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ہمارے نوجوان ہیں۔ یوٹیوب کے اندر یہود اور نصارہ نے ایک نئی چال چلی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو کہانیوں کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ اور آپ میں سے ہو سکتا کسی نے دیکھا ہوگا، جس نے دیکھا ہوگا وہ توبہ کر لینا، اور جس نے نہیں دیکھا ہوگا آئندہ اس سے دور بچتے رہنا۔ اور چونکہ جو لوگ یوٹیوب استعمال کرتے کہیں نہ کہیں نظروں سے گزرتا ہے۔ مجھے تو کسی نے بھیجا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا شاید اس سے ہمیں قرآن سمجھ میں آ جائے گی، اور وہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری سیریز 50 حصوں کے اندر یہود نے مل کر اس کو بنایا ہے۔ اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان بدبختوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شکل میں ایک بندے کو وہاں شکل میں دکھایا گیا ہے۔ بلکہ ایک سیریز مجھے کسی نے کلپ بھیجی تھی، ان بدبختوں نے ایک موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بھی صرف ایک جھلک میں دکھائی تھی، لیکن دکھائی تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہم السلام کی شکل کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ کی۔ اور حضرت یوسف کے قصے کو بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، اور ہماری مستورات بہت دیکھتی ہے۔ حضرت یوسف مظلومیت اور وہ چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اور یہ چیزیں دیکھ کر بعض لوگوں نے بھی بعض علاقوں کے اور بعض مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کی سیریز بنائی گئی، اور اسلام کو، مسلمانوں کو بدنام کیا۔ ملا کچھ نہیں، لیکن کوشش تو کی گئی۔ یہ یہود اور نصارہ کی ذہنیت یہاں پر بھی کام کرتی رہتی ہے۔ ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو داڑھی منڈا دکھایا ہے۔ آپ میں سے جن لوگوں نے دکھایا گا ظاہراً خوبصورت لیکن داڑھی منڈا، حضرات انبیاء علیہم السلام نے کبھی اپنی داڑھیوں کو نہیں کٹایا ہے۔ اور جو شکل اور صورت وہاں پیش کی جاتی ہے، اس سے ایمان کا خطرہ اور انبیاء علیہم السلام کی توہین ہوتی ہے۔ اور نبیوں کی توہین کا کرنے والا ایمان سے نکل جاتا ہے۔ ہم توہین کرنے والے الیاذ باللہ تو نہیں ہے، لیکن گویا جو دل لگی کے ساتھ ان سیریز کو دیکھ رہا ہے وہ اس توہین والے کام سے متفق ہے۔ لہذا عمومی طور پر ہر مسلمان، مرد اور عورت، اور خصوصی طور پر نوجوانوں، ان تمام خرافات، ان تمام چیزوں سے دور رہو۔ ہمارا کام ہے قرآن پڑھنا، قرآن میں غور و فکر کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں غور و فکر کرو، اپنی ذات میں غور و فکر کرو، دیکھو اللہ نے تم کو کیا کیا بنایا ہے، تم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔